الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، پرکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اب اس دنیا کے اندر الگ الگ پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ تکلیفیں، حادثات، بیماریاں، یہ سب کی سب انسان کے امتحان کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں. ایسے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا جو اللہ کی جانب سے اس کے سامنے درپیش ہے وہ کیسے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بندگی میں کس طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مقصود بھی ہوتی ہیں، مطلوب بھی ہوتی ہیں. انسان جو خدا کو بھول جاتا ہے اور اس دھوکے باز دنیا کے اندر اپنا دل لگا بیٹھتا ہے اور ہر چیز سے کٹ کر چھٹ کر بس اپنی دنیا آباد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے حادثات سے سامنا کراتے رہتے ہیں کہ پھر سے وہ جاگ جائے، سمجھ جائے کہ اس کا یہ آخری گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں سے سفر کرنا ہے اور آخرت اس کی آخری منزل ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اب اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سمجھداری کے ساتھ ویسی تیاری شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، پہلے سے فکر مند ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آخری سفر کی تیاری میں لگتا ہے. اور جو کہہ سکتے ہیں کہ لاپرواہ ہوتا ہے، کوتاہی کرتا ہے اور دنیا میں بس اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی چکا چوند کو دیکھ کر اسی میں اپنا دل لگا بیٹھتا ہے، تو یہ اس کے لیے دھوکے کی چیز ہوتی ہے. دھوکہ یہ کہ سب کچھ ہوتا ہے، اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو خوش کریں، اس کی بندگی بجا لائیں. ایمان کا تقاضا یہی ہے. اب اگر ایمان کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک مومن کے لیے ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے. ایک دنیا دار کے لیے، ایک کافر کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن ایمان والے کے لیے ایمان سب کچھ ہے کہ اگر ایمان اس کا رہا تو اس سے کہیں بڑی جنت اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں تگودو کرنی ہے اور بندگی خدا میں لگ جانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی کار خیر ہے اس میں کمر بستہ ہونا ہے. اب ایسے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. صحت و تندرستی دی، چلنے پھرنے کی قدرت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، کھانے پینے کی قوت ہاضمہ دیا، ساری چیزیں ہم کو دی.
یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ان سے پوچھے اس کی قدر کیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھیے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہم سب کو ملی ہوئی۔ بہت کچھ نہیں، ہم صرف آکسیجن کی مثال لیتے ہیں کہ آکسیجن جو ہم لیتے ہیں جس سے ہم زندہ ہیں، خدا نخواستہ آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں، آکسیجن مشین کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ آکسیجن ایک ایسا آکسیجن ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کو صرف باقی رکھتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی حرکت سکنت اور دوسرے تمام جو ایکٹیویٹی ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جانا آنا، کھانا پینا، سب ختم کر دیتا ہے، صرف آپ وینٹیلیٹر پر زندہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس سے آتے ہیں تو اس کا چارج کیا ہے؟ ایک مصنوعی آکسیجن آپ نے لی، اس کا جو چارج بنتا ہے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے دم لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فری میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ آکسیجن آپ لے بھی رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، ساری چیزیں ایک، اس کے باوجود کوئی چارج نہیں ہے۔ یہ کیا نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ دبئی کے ایک شخص کا واقعہ بارہا یاد آتا ہے، 70 سال کے تھے، 24 گھنٹے کے لیے آکسیجن ان کو دیا گیا اور 24 گھنٹے میں جو چارج بنا ان کا تقریباً انڈین 70 سے 75 ہزار روپے ان کے آئے، تو وہ رونے لگے۔ تو ڈاکٹر حضرات نے پوچھا کہ کیا پیسے کی دقت ہے، پریشانی ہے کہ رو رہے ہیں؟ کہنے کہ پیسے کی کوئی دقت نہیں، پیسہ کیا میں ڈبل دے سکتا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ وہ خدا 70 سال سے مجھے برابر ساتھ دے رہا ہے، فری آف کاسٹ، 1 روپیہ ایک چارج نہیں کیا، اور 24 گھنٹے میں آپ نے مصنوعی آکسیجن لگایا اور اس کا چارج 70 سے 75 لگا دیا۔ تو میں اس خدا کے شکرانے میں رو رہا ہوں کہ اس نے ہمیں 70 سال کی ابھی تک زندگی دی اور ایک چارج نہیں کیا سانس کا، آکسیجن کا۔ یہ عبرت ہے سمجھداروں کے لیے کہ جن کو اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے، اچھی صحت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی صحیح بندگی کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، جو تعلیمات دینیہ ہیں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر دیکھیے ترقی ہوتی ہے۔ انسان بڑا ناشکرا بھی ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ناشکرا ہے۔ اگر خدا کی کاریگری میں انسان نے دست درازی کی تو پھر سسٹم بدل جاتا ہے۔ ایک خدائی سسٹم ہے، ایک انسانی سسٹم ہے۔ انسانی سسٹم میں انسان گھس جائے تو کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا زیادہ، لیکن خدائی قدرت میں اگر انسان گھس جائے تو پھر بہت بڑا فالٹ آتا ہے۔ اور پچھلے اس کا نمونہ آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 آیا، وہ ایک بیماری ہے، بیماری کی شکل سے اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک نیا وائرس پایا جا رہا ہے، کووڈ-19 P7 پھر آ گیا، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چائنا میں، چین کے اندر، اور ہندوستان کے اندر بھی ایک شخص پایا گیا ہے۔ اب ایسے میں یہ بھی رجحانات ہیں کہ یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک ایسا وائرس ہے جو اس کے قبضے سے باہر آ گیا۔ انسانیت تبھی سب سے زیادہ خاتمے کی دہلیز پر پہنچی ہے جب اس نے قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی،
جب جب اس نے قدرت سے مقابلہ کیا کسی بھی طریقے سے، خدا نے اس کو چند سیکنڈوں منٹوں کے اندر نہیں، سیکنڈ کے اندر ہی تباہ اور برباد کر دیا۔ انسان کا جو دماغ ہے، جو کھوپڑی ہے، خدا نے ہی دی ہے، اس کے اندر ذہن، عقل، شعور سب خدا نے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ خدائی کو آنکھ دکھانے لگے تو پھر اللہ اپنا جادو دکھا دیتا ہے، اپنا کرشمہ دکھا دیتا ہے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلم، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، موت زندگی سب خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیماریوں سے بچنا، حالات کا مقابلہ کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے بھی حدیث پاک میں، قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو وہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ہمارے ایمانی کا حصہ ہے۔ اب ایمان کا جب حصہ یہ ہے کہ احتیاطی تدبیریں کی جائیں، تو جو اس طرح کی چیزیں اس وقت آ رہی ہیں اور آنے والے وقت میں زیادہ چیزیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے، کیونکہ کل پرسوں میں ہی یہ چیز سامنے آئی ہے، کل میٹنگ میں بیٹھی، میں نے سوچا کہ احتیاطی طور پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا جاگرک کیا جائے، اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ذریعے آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کہہ سکتے ہیں سگنل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹرین آتی ہے، کوئی کچھ آتا ہے تو سگنل سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ ایک سگنل ہے دنیا کے خاتمے کا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا تھا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ یہاں پر کہا ہے الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ کتنا گزر گیا، حضرت عیسیٰ کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنی قریب ہوگی خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو قیامت کے آثار ہمارے سامنے منڈلا رہے ہیں، اس کے لیے پہلے سے سترک ہونے کی، اپنے آپ میں ذمہ دار ہونے کی اور خدا کے بندے بننے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ الٹپ زندگی نہ گزاریں، بلکہ ایک متعین ہدف لے کر زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کے اندر جس طرح ہر چیز کی پلاننگ رکھتے ہیں، اسی طرح استغفار، دعائیں، مناجات اور تمام ایسی چیزیں جو اللہ سے وابستہ اور آپ کے ایمان کو بچاتی ہیں، ان کو بھی شامل رکھیں۔ نماز کی پابندی، اس کے علاوہ ذکر و اذکار، استغفار، یہ چیزیں بھی اپنے لیے وظیفہ حیات بنا لیں۔ جس طرح کسی بیماری سے بچنے کے لیے دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روح کو بچانے کے لیے آپ ان تمام وظیفوں کا استعمال کریں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو روح تو ختم ہو جائے گی، اور جب روح کے اندر انرجی نہیں ہوگی تو جسم کے اندر انرجی نہیں بچے گی، لہذا جسم خراب ہو جائے گا۔ ایمان ہی کے تقاضے کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بچاتا ہے، اس کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر طاقت، مدافعت پیدا کرتا ہے کہ نہیں، جانے لینے دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شفا دینا، بیماری دینا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان آتا ہے، یہ ایمان کی دولت آپ کے اندر تقویت پہنچاتی ہے، تو آپ بڑی سے بڑی چیز سے لڑ جاتے ہیں۔ اور جب یہی چیز ختم ہو جائے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بھی تدابیر ہیں کسی بیماری سے بچنے کے لیے وہ اختیار کریں۔ آج کے وقت میں ماسک لگائیں، تھوڑا سا دوری بنا کے رکھیں،
کیونکہ وہ سسٹم پھر سے آپ دیکھیں گے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ صاف صفائی کا اہتمام رکھیں. یہ ایمان کا حصہ بھی ہے. ایمان کے حصے میں یہ ہے کہ ایمان کا جو جز ہے شعبۃ من الایمان، یعنی کہ اس میں کہا گیا الشطر نصف الایمان، یعنی کہ صفائی کو الطہارۃ نصف الایمان وشطر الایمان کہا گیا. کہ طہارت جو پاکیزگی ہے، صفائی ہے، وہ آدھا حصہ ہے یا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اب بتائیے، تو جب صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. ان حالات میں جو بار بار پلٹ کر آ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کو اللہ سے زیادہ قریب کر دیں. اور جب قریب ہوگی تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر ہم دور رہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی اور آزمائشیں اتریں گی اور اس میں ہم ملوث ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آزمائش بہت سنگین ہوتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تمام ایکٹیویٹی کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر، احتیاطی تدبیر کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہو، ہماری روح کو تقویت پہنچتی ہو، ہمارا دل اس سے مضبوط ہوتا ہو، وہ تمام کام بھی کرتے رہیں. اور جب یہ چیز ہوگی تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ اس کے اچھے نتائج نکل کر سامنے آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایک دو دن کے لیے تو بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں. جب ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اللہ والی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور جب ہم اس محفل سے یا اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں اچھی کیا ذہن میں بھی نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی ایمانی کا حصہ ہے. یہ بھی ایمانی کا حصہ ہے کہ بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے مابین ہے. کہ خوف یہ کہ ڈر بھی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، یار اللہ بھی پکڑ لیں تو کیا ہوگا. خوف خدا یہ چیز پیدا کی تھی. غلط قدم نہیں اٹھے گا، غلط بات نہیں ہوگی، غلط چیزیں نہیں ہوگی، خود بخود انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف کھینچے گا. وہ رجا اور امید رکھیں اللہ کی ذات سے اس بات کی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، غفار ہے، وہ ہماری مغفرت کر دے گا. ہم اسی کے تو بنتے ہیں، اسی نے ہم کو بنایا ہے. ہم سے خطائیں اگر ہوئی ہیں تو وہ پروردگار جو ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. لیکن اس کے لیے ہم معافی تو مانگیں، اس کے لیے ہم تیار تو ہوں، اس کے لیے ہم اس کے دربار کو آئیں، اس کے لیے سجدہ ریزی تو کریں، اس کے لیے ہم فکر مند تو ہوں. یہ چیزیں ہمارے اندر خود آنی چاہیے. اگر یہ نہیں آ رہی ہیں تو ایمان پھر بین الخوف والرجاء کے ساتھ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بڑھ جاتا ہے، لیول ایک دم سے اوپر آ جاتا ہے. اور جیسے ہی ہم اس ماحول سے نکل کے باہر کے ماحول میں جاتے ہیں گھٹ جاتا ہے. اس کو برابر رکھنے کے لیے برابر آپ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا دیں. وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنا دل مسجد میں اٹکا لیجیے. مسجد میں اٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز کی فکر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس کی فکر آپ کو ستانے لگے کہ نہیں، ہم نے اگر جمعہ پڑھا ہے تو عصر کی نماز میں ہم کو اسی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے جس طرح ہم جمعے کے لیے گئے تھے. پھر مغرب عشاء. وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جیسے ہی کسی کا دل مسجد سے اٹک جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ان سائے تلے ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. بہت بڑا درجہ ہے. اور پھر پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ تکلیفیں
جو انسان کے ساتھ حادثات لگے رہتے ہیں اس سے بھی انسان کا چھٹکارا اور اس سے بھی انسان کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا اس طور پر کہ وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں بڑھیں گی۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماحول کو دیکھتے ہوئے ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کی صحت برقرار رہے اور دوری بنا کر ماسک پہن کے یا اسی طریقے سے دوسرے جو اس کے پروٹوکول ہیں، جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں، ان تمام چیزوں کو احتیاطی تدابیر میں رکھتے ہوئے آپ اپنی عبادت بھی کریں اور اللہ سے اپنا رشتہ زیادہ سے زیادہ قائم کریں۔ یہ اولین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو